بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد عبدالرحمان صدیقی، ٹرینر HR ڈویژن، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان، فاؤنڈیشن کورس۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے انڈر رائٹنگ رولز پرپوزل فارم۔ تو سب سے پہلے ہم انڈر رائٹنگ کو پڑھیں گے۔ تو انڈر رائٹنگ کہتے ہیں دا پروسیس آف اسیسنگ رسک اینڈ سیٹنگ اینڈ اپروپریٹ پریمیم فار انشورنس ٹو کور دوز رسک، یعنی کہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے تحت خطرات یعنی کہ رسک کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور ان خطرات کو مد نظر رکھ کر انشورنس کے لیے مناسب پریمیم طے کیا جاتا ہے۔ دوستو، بیمہ زندگی کے ذریعے مالی تحفظ فراہم کرنے سے قبل انتخاب اور خطرات کی درجہ بندی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ایسے افراد جنہوں نے بیمے کے تحفظ کے لیے درخواست دی تھی، جن کے ایک جیسے قوائف تھے، ان کے تحفظ کے لیے پریمیم کی شرح انصاف کے تقاضوں کے بالکل مطابق ہونی چاہیے، اس لیے انڈر رائٹنگ کی جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ انڈر رائٹر کون ہوتا ہے۔ تو انڈر رائٹر جو ہے وہ پرسن ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ پرپوزل جو ہے وہ انشورڈیبل بھی ہے، انشورڈیبل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس کو انشورڈ کریں تو کن شرائط پر، یعنی کہ اس کو بالکل آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ انڈر رائٹر وہ شخص ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ آیا پرپوزر جو ہے بیمہ پالیسی کے لیے فٹ ہے، کیا اس کی پالیسی کی جا سکتی ہے یا نہیں، اگر پالیسی کی جا سکتی ہے تو کن شرائط پر یہ کام انڈر رائٹر کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دو قسم کے انڈر رائٹر ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے آفس کا جو فائنل کرتا ہے، ایک ہوتا ہے فیلڈ کا انڈر رائٹر جو کہ پالیسی کر رہا ہوتا ہے فیلڈ میں جا کر۔ تو وہ بھی پہلا فرسٹ انڈر رائٹر جو ہے وہ فیلڈ والا ہوتا ہے، جو کہ سیلز مین ہے یا سیلز مینیجر ہے۔ اب وہ کیا چیک کرتا ہے؟ یہ دونوں کے دونوں چیک کرتے ہیں کہ عمر کا مصدقہ ثبوت جو ہے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی کیا وہ درست ہے، وہ اس کو چیک کرے گا۔ پھر وہ یہ بھی چیک کرے گا کہ بیمہ دار کا نام اور کام اور پیشہ واضح ہے۔ وہ یہ بھی چیک کرے گا کہ وزن، قد اور چھاتی کی پیمائش بالکل درست ہے، یعنی کہ پرپوزل داخل کرنے سے پہلے یہ پرپوزل میں چیک کرے گا وہ جو فیلڈ کانٹریکٹر ہوگا، اور جو آفس کانٹریکٹر ہوگا وہ اس کو چیک کرے گا کہ آیا جو اس نے پیمائش لکھی ہے کیا اس کی درست ہے یا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں کے دونوں یہ بھی چیک کریں گے کہ گزشتہ پالیسیوں کی تفصیلات جو مہیا کی گئی ہے کیا وہ درست تھیں۔ پھر وہ یہ بھی چیک کریں گے کہ خاندانی قوائف کے جو تمام سوالات تھے کیا اس کے جوابات جو ہیں وہ درست دیے گئے ہیں، اور وہ یہ بھی چیک کریں گے کہ نومینیشن کے جو تقرر میں کیا وارث اگر نابالغ تھا تو اس کا جو گارڈین ہے اس کی تقرری کی گئی ہے کہ نہیں ہے، اگر کی گئی ہے تو کیا اس کا شناختی کارڈ کا اندراج اس میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ وہ دیکھیں گے کہ صحت کے کالم میں جو اس نے جوابات دیے ہیں کیا وہ تسلی بخش ہیں۔ پھر وہ یہ بھی چیک کریں گے کہ دستخط یا انگوٹھے کے کیا واضح نشانات موجود ہیں تاکہ تصدیق ہو جائے کہ واقعی یہ پرپوزل وہی ہے جس نے انشورنس لی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چیک کریں گے کہ بیمہ دار کے بارے میں کارکن کی رپورٹ جو ہے کیا اس میں موجود ہے، اور اگر خواتین ہے تو خواتین کے لیے جو اضافی سوالات اور آمدنی کی دستاویز کا ثبوت جو ہے کیا وہ تسلی بخش ہے۔ تو یہ دونوں کے دونوں چاہے وہ فیلڈ انڈر رائٹر ہو یا آفس کا ہو، یہ دونوں چیک کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی چیک کرنا پڑتا ہے انڈر رائٹر کو کہ ٹو اسپیکٹ آف دی انڈر رائٹنگ، ہمیشہ انڈر رائٹنگ دو اسپیکٹ کو دیکھ کر کی جاتی ہے۔ ان کے ذہن میں دو یہ ہوتے ہیں جس کے تحت وہ ڈیسیژن کرتے ہیں فار سلیکشن آف رسک کے لیے۔ نمبر 1 ہوتا ہے فائنینشیل اسپیکٹ، اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے دونوں انڈر رائٹروں کو کہ کہیں اوور سیلنگ تو نہیں یا انڈر سیلنگ نہیں ہے۔ تو وہ دیکھتے ہیں کہ نہ اوور سیلنگ ہونی چاہیے نہ ہی انڈر سیلنگ ہونی چاہیے، بندے کی حیثیت کے مطابق اس کو انشورنس سم انشورڈ دیا جائے اور اس کی قسط بنائی جائے۔ پھر انڈر رائٹر یہ بھی چیک کرتا ہے کہ ہیلتھ اسپیکٹ کے لحاظ سے اسٹینڈرڈ رسک اس کا ہے کہ یا سب اسٹینڈرڈ ہے یا ان انشورڈیبل رسک ہے، اسے کہاں رکھنا ہے۔ تو وہ کیٹیگری کو دیکھتے ہوئے جہاں پر اس کے قوائف درج ہیں، قوائف کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ان تینوں میں سے اس کے اوپر کون سی جو رسک ہے کیٹیگری، رسک کی کیٹیگری اپلائی ہوتی ہے وہ چیک کرے گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیٹیگرائزیشن آف دی رسک، یہاں پر انڈر رائٹر یہ چیک کرتا ہے، اس نے دیکھا کہ لائف پرپوز کو اس نے ان تینوں میں سے کسی ایک پہ رکھنا ہے۔ یہ تینوں جو ہیں کیٹیگریز وہ ایج، ہیلتھ، فیملی ہسٹری
اور اس کے علاوہ پروفیشن بھی ہے، رسک فیکٹر بھی ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے 3 کیٹیگری بنائی گئی ہیں، جس میں پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ اسٹینڈرڈ رسک. اسٹینڈرڈ کس جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ انڈر رائٹر چیک کرے گا کہ کیا اس کا کیس جو ہے اسٹینڈرڈ ہے، کیا اس کا رسک بھی اسٹینڈرڈ ہے، کیا اس کی نارمل لائف ہے، اس میں کوئی ایکسٹرا آکوپیشن تو نہیں ہے کوئی جس میں ایکسٹرا کوئی لوڈنگ لگے. اگر نہیں ہے تو وہ نارمل ریٹ سے اسٹینڈرڈ کیس کو سمجھتے ہوئے اسٹینڈرڈ رسک میں کنسیڈر کرتے ہوئے اس کا نارمل ریٹ لگائے گا. اس کے علاوہ سب اسٹینڈرڈ رسک کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ رسک ہیں جس میں اگر پرپوزر جو ہے کوئی فرض کیا کہ ہیلتھ کے لحاظ سے کمزور ہے، کوئی اس میں کوئی اور پرابلم ہے، اس کے علاوہ پروفیشن کے لحاظ سے خطرناک ہے، تو جہاں پر یہ چیز نظر آئے گی بندہ فٹ ہے اور یہ 2 رسک اس میں آ رہے ہیں، تو وہ ایکسٹرا اس سے ریٹنگ لگاتے ہوئے اس کا کیس جو ہے وہ قبول کر لے گا. اس کے ساتھ انڈر رائٹر یہ بھی چیک کر رہا ہوتا ہے کہ ان انشورڈیبل کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ لائف پرپوزر جو ہے وہ کسی انلیگل ایکٹیویٹی سے ملوث تو نہیں، کہیں انلیگل ایکٹیویٹیز میں ملوث تو نہیں ہے، کہیں اس میں خطرناک بیماریوں تو نہیں ہے، کوئی خطرناک پیشہ تو نہیں ہے. اگر ایسی صورت ہے تو انڈر رائٹر اس کو ان انشورڈیبل کیس کے طور پر دیکھے گا اس کو بھی. دوستو اب ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کا جو بیمہ ہوتا ہے اس میں ہم نے اس کی 3 کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں. اس میں کیٹیگری اے ہے، کیٹیگری بی ہے، کیٹیگری سی ہے. جب بھی کوئی خواتین کا کیس آئے گا تو اس کیٹیگری کے تحت دیکھیں گے اس کو ہم نے کس کیٹیگری میں رکھتے ہوئے کتنے کا بیمہ اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. تو پہلی کیٹیگری کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں وہ خواتین شامل ہیں جو کسی سرکاری یا نجی اداروں میں جیسے بینکس ہو گئے یا اسکول ہو گئے یا یونیورسٹیز ہیں یا کوئی رجسٹرڈ قسم کی آرگنائزیشنز ہیں یا ڈاکٹرز یا وکیل یا ملٹی نیشنل کمپنیوں میں مخصوص آمدنی حاصل کر رہی ہیں جو کہ ریگولر ہوں. تو ایسی خواتین اگر اپنی مالی حیثیت کے اعتبار سے جتنی چاہیں وہ سم انشورڈ کی پالیسی لے سکتی ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو کوئی رائڈر اضافی معاہدہ بھی حاصل کر سکتی ہیں. اور انہیں یہ کرنے کے لیے اپنی تعلیم کا اور روزگار کا مستقل آمدنی کا ثبوت دینا ہوگا. تو ایسی خواتین کو ہم بیمے کے اصول کے لیے مردوں کے بالکل ایکول سمجھتے ہیں کہ جو اس میں شرائط جو ہے مرد پر لاگو ہوتی ہے بیمہ کرانے کے لیے وہ سیم ایک کیٹیگری خواتین کی لیے وہی ہوتی ہیں، اس کو ہم مرد کے ایکول کنسیڈر کرتے ہیں. اب آ جائیں کیٹیگری بی کیا ہوتی ہے. یہ ایسی خواتین جن کا ذریعہ آمدنی سرمایہ کاری ہو، وہ کسی میں سلیپنگ پارٹنر ہو یا فل پارٹنر ہو یا کسی بزنس میں غیر حاضر شراکت کار کی حیثیت سے آمدنی حاصل کر رہی ہوں، یا کسی بورڈ آف ڈائریکٹر میں وہ کام کر رہی ہوں کسی کمپنی میں، یا کسی نجی ادارے میں باقاعدہ پایا گیا باقاعدہ طور پر وہ ملازمت ہوں. ایسی خواتین جو اپنی مالی حیثیت کے مطابق کوئی بھی بیمہ پالیسی بیمائیں اضافی معاہدہ جات کے وہ یہ پالیسی یہاں سے پرچیز کر سکتی ہیں. ایسی خواتین کو ہم مرد حضرات کے مساوی ہی سمجھیں گے، لیکن ایسی خواتین کو پالیسی لیتے وقت مکمل ایف ایم آر یعنی کہ مکمل طبی رپورٹ جو ہے یا جو بھی ٹیکس اس کے اوپر ٹیسٹ لاگو ہوتے ہیں وہ اسے کرانے ہوں گے، اور اپنی تعلیم، اپنے روزگار اور اپنی آمدنی کا معقول جو ثبوت ہوتا ہے اس کا وہ فراہم کرنا ہوگا، اس کا بیمہ ایکسیپٹ ہو جائے گا. اسی طریقے سے کیٹیگری سی جو ہے یہ اس درجہ میں وہ گھریلو خواتین آئیں گی جن کا کوئی ذاتی آمدنی نہ ہو. وہ خواتین جن کی کوئی مستقل آمدنی نہ آتی ہو، مثلا کڑھائی سلائی یا ٹیوشن پڑھا رہی ہیں یا بیوٹی پارلر بنائے بیٹھی ہیں یا کوئی اور ایسا چھوٹا موٹا کاروبار کر رہی ہیں جس سے مستقل آمدنی نہ ہو، تو کارپوریشن ان کو بھی تحفظ پرووائڈ کر سکتی ہے. ان کو کیٹیگری سی کے تحت زیادہ سے زیادہ اگر ان کی آمدنی کے حساب سے سم انشورڈ 10 لاکھ تک ہم ان کو تحفظ دے سکتے ہیں. اور اس میں ہم جو ہیں اس میں اضافی معاہدہ نہیں دیں گے، لیکن ان کو بیمہ کراتے وقت اپنی آمدنی کے مطابق سم انشورڈ لیتے وقت مکمل طبی معائنہ جو ہے کرانا ہوگا، اور اس کی تصدیق جو ہے سیلز مینیجر یا ایریا مینیجر بھی اپنی طرف سے رپورٹ میں درج کرے گا کہ آیا یہ اس کے سم انشورڈ کے قابل ہے کہ نہیں ہے، اس کے تحت اس کو قبول کر لیا جائے گا. اب آ جائیں اس کے فیچرز آف دی نان میڈیکل فارم کے. یہاں پر کچھ فیچرز بتائے گئے ہیں کہ نان میڈیکل فارم جو ہے وہ 5 پارٹس پر جو ہے کنسسٹ ہے. اس کے 5 پارٹ ہوتے ہیں. تو پہلا جو پارٹ کہہ لیں اس کا کہ پرٹیکولر لکھے ہوتے ہیں لائف پرپوز کے کہ اس کے بارے میں سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں. دوسرا جو پارٹ ہے اس لائف نان میڈیکل پرپوزل فارم کا، اس میں ہسٹری آف دی پاسٹ لائف انشورنس اینڈ فیچر آف دی پرپوزل پالیسی یہاں پر یہ درج کرنا پڑتا ہے. تیسرا پارٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ
یہاں درج کرے گا لائف پرپوز جسے پالیسی لینی ہوگی وہ پرسنل اسٹیٹمنٹ آف دی ہیلتھ، اپنی ہیلتھ کے بارے میں یہاں پر بتائے گا. اور اس کا چوتھا جو پارٹ ہے اس میں ڈکلیریشن آف پروپوننٹ یہاں پر وہ ڈکلیئر کرے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان پانچویں پارٹ میں فیلڈ آفیسر یا ایجنٹ جو ہے اپنی کانفیڈینشیل رپورٹ دے گا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈر رائٹر اس کا کیس جو ہے ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرے گا. دوستو اس کے علاوہ بھی ادر میٹرز ہیں. ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے پرپوزل فارم ہیں جن میں میڈیکل ہے، نان میڈیکل ہے اور جیونائلز ہے جو بچوں کی پالیسی میں کام آتا ہے. اس کے علاوہ بھی ایڈیشنل فارم ہوتے ہیں جس میں ڈی جی ایچ ہے. جب پالیسی ارریگولر ہو جائے تو یہاں پر ڈی جی ایچ ڈکلیریشن آف گڈ ہیلتھ کا یہ فارم ہے، یہ پور کر کے جمع کرانا ہوتا ہے. اس کے تحت اس کی پالیسی کو دوبارہ ریگولیٹ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ امینڈمنٹ فارم ہے، پھر 003 فارمز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایکسٹرا میڈیکل فارم اور اوورسیز فارم، اور اس کے علاوہ جو ہے آکوپیشنل ایکسٹرا کا، یہ مختلف قسم کے فارم جو ہیں وہ ہمارے یہاں دستیاب ہے جس میں پالیسی کے ریکوائرمنٹ کے مطابق فل کر کے ساتھ جمع کرانے ہوتے ہیں. اب ہمیں چاہیے کیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پریکٹس کریں آف فیلنگ پرپوزل فارم کی، کہ پرپوزل فارم کو کیسے فل کیا جاتا ہے اس کی ہمیں بار بار پریکٹس کرنی چاہیے تاکہ کبھی اس میں غلطی کا امکان نہ ہو سکے. اس کے علاوہ ہمیں بریفنگ لینی چاہیے آن ایچ کالم آف دی پرپوزل فارم. پرپوزل فارم میں جو فارم کے اندر جو کالم دیے گئے ہیں اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا پوچھ رہے ہیں، اس کے مطابق ہمیں جواب دینا چاہیے. پھر ساتھ ساتھ ہمیں کامن ایرر جو ہے ان فیلنگ آف دی پرپوزل فارم اس کو بھی ریموو کرنا پڑے گا، وہ بھی سیکھنا پڑے گا. پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ امپورٹنس کیا ہے، کہ اگر ہم پرووائڈ کر دیں ایکوریٹ انفارمیشن وہاں پر درج کریں تو اس کی کیا امپورٹنس ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو اس کے کیا نقصانات ہیں، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. پھر یہاں پر رول آف ایجنٹ ان نان میڈیکل پرپوزل فارم میں ایجنٹ کا رول کیا ہے. تو یہاں پر ایجنٹ کا مین رول ہے کہ انڈر رائٹر جو ہے جو آفس کا ہے وہ اس کی رپورٹ پر ہی اس کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرتا ہے اس کے پرپوزل کو. تو یہاں پر امپلیکیشن آف دی ہائڈنگ اینی انفارمیشن، کہ اگر کوئی اس نے انفارمیشن کو چھپا لیا تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر 2 ٹائپ آف دی پرپوزل فارم ہے. نمبر 1 جو ہے پرپوزل فارم جو ہے وہ نان میڈیکل ہے. نمبر 2 جو ہے وہ میڈیکل پرپوزل فارم ہوتا ہے. یہاں ہم آپ کو جو دکھا رہے ہیں وہ نان میڈیکل پرپوزل فارم ہے. یاد رکھیے گا کہ پرپوزل فارم گائیڈ لائن جو ہے کہ پرپوزل فارم کو پر کرنے کے لیے کیا ہدایت ہیں وہ یہاں پر درج ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ پرپوزل فارم انگریزی کے بڑے حروف میں یا اردو کے رسم الخط میں ایک ہی شے سے پر کیا جائے. جو بھی پین ہو جس سے آپ یہ فارم فل کر رہے ہیں وہ یا تو بلیک ہو سیاہی اس کی یا پھر بلو ہو، اور جس پین سے آپ فارم فل کر رہے ہیں اسی پین سے آپ نے دستخط بھی کرانے ہیں. اس کے لیے دوسرا پین یوز نہیں کرنا، ورنہ آپ کا جو یہ ایگریمنٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں کانٹریکٹ، یہ آپ کا مشکوک ہو جائے گا. نمبر 2 پرپوزل فارم جو ہے صاف ستھرا اور بے داغ ہونا چاہیے. اس میں کسی لفظ کی کٹنگ نہیں ہونی چاہیے، وہ مشکوک ہو جائے گا. اور نہ ہی دوبارہ کوئی اور قلم استعمال کی جائے، وہی قلم استعمال کی جائے جس سے آپ فارم فل کر رہے ہیں، جس سے آپ نے سگنیچر کرایا ہے. نمبر 3 کوئی بھی کالم خالی نہ چھوڑیں بلکہ صحیح اور موضوع جوابات دیے جائیں. خط و خطابت کا پتہ جو ہے وہ مکمل تحریر ہو، کسی کی معرفت کا نہ ہو. اس طریقے سے شناختی کارڈ کی جو مصدقہ آپ کی کاپی ہے اور انگوٹھے کے نشانات کی تصدیق جو ہے وہ سیلز مینیجر یا ایریا مینیجر جس کو آتھورائز کیا ہوا ہے وہ اس کو اٹیسٹ کرے گا، اور وہ آپ نے وہاں پر چیک کرتے ہوئے جمع کرانی ہے. اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو پیشے کے بارے میں یا کاروبار کے کالم میں آپ نے پالیسی لینے والے یعنی کہ لائف پرپوز کا اصل کام جو ہوتا ہے جو وہ سر انجام دے رہا ہے وہی درج کریں. خالی حکومت کی جاب کو آپ ملازمت لکھ کر اسے فل نہ کریں. ملازمت میں اس کا نیچر آف ورک کیا ہے، ایز اے کلرک ہے یا ایز اے آفیسر ہے یا دکاندار ہے یا جو بھی ہے یا مینیجر ہے، آپ اس کا صحیح معنی میں جو کام سر انجام دے رہا ہے وہ وہاں پر پیشے میں ہم لکھیں گے. نمبر 6 میں آپ دیکھیں تجویز کنندہ اور مجوزہ جو فرد ہیں دونوں کی سابقہ پالیسیاں اگر ہوں، اگر جس کی ہم لائف پرپوز ہے اس کی سابقہ پالیسی ہوں تو اس کی تفصیلات کو فراہم کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ پر خطر مشاغل میں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اس پرپوزل میں چھپا رہا ہو کہ وہ پر خطر کوئی پیشہ میں اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں یا اس کا کوئی ایسا آکوپیشن ہے یا کوئی اور ایسا کام کر رہا ہے جس کو وہ چھپا رہا ہے. تو اس کا اندراج ضرور کریں. اگر وہ نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے چھپانے کی وجہ سے خدا نہ خواستہ کلیم کی صورت میں کلیم آپ کا رک سکتا ہے.
اب آئیں اس میں پیمائش کے لیے آپ نے فیتہ ہی یوز کرنا ہے، آپ نے کوئی اور مشین وزن کے لیے استعمال نہیں کرنی، وہی مشین یوز کریں جو وزن کرتے وقت استعمال ہوتی ہے۔ اندازے نہ لگائیں، اندازے سے لکھنے کی صورت میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی زیادہ فرق آ جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ انڈر رائٹر آپ کی وٹنس کو وہ سٹاپ کر دے، اس سے ہماری شہرت خراب ہوتی ہے۔ تو دوستو یہاں پر وراثت کے کالم میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ صحیح لکھیں۔ فرسٹ وارث جو ہے قانونی لحاظ سے یا مذہبی لحاظ سے وہ بھی بچے یا والدین یہ ہو سکتے ہیں۔ زیر نگہداشت جو بہن بھائی ہیں ان کو بھی وارث مقرر کیا جاتا ہے، لیکن اس میں دیکھنا پڑے گا کہ انشورڈیبل انٹرسٹ کس کا زیادہ ہے، تو جس کے ساتھ انشورڈیبل انٹرسٹ ہوگا اس کا نام یہاں پر بہتر ہوتا ہے۔ اگر بچہ جو ہے نابالغ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس بچے کے لیے سرپرست کا بھی تقرر ضروری ہے۔ تو سرپرست کا تقرر کرتے وقت آپ نے جو بھی سرپرست ہے اس کی عمر جو ہے وہ 18 سال سے زیادہ ہونی چاہیے، اور اس کا کوئی نہ کوئی رشتہ جو ہے جو بھی وارث آپ نے نابالغ بنایا ہے اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے، اور شناختی کارڈ نمبر کا اندراج کرنا نہ بھولیے گا۔ اب آنے خفیہ رپورٹ کی طرف جو کہ سیل نمائندہ کرتا ہے، اس کو آپ نے صحیح فل کرنا ہے اور اس میں کوئی بات نہ چھپائیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے پیشہ ورانہ جو آپ پر اخلاقی فریضہ عائد کیا گیا ہے اس پر آپ پورے اتریں، اور آپ نے اس میں کسی قسم کی کوئی بھی بات کو ادارے سے مخفی نہیں رکھنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پروپوزل فارم کو کیسے فل کریں۔ دیکھیں یہ کالم نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے پروپوزل فارم میں، یہ نان میڈیکل فارم میں ڈسکس کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے سیم جو میڈیکل فارم ہے اس کا پہلا پورشن بھی وہ آپ خود فل کریں گے یا ڈاکٹر فل کر دے گا، اس کا بھی طریقہ کار تقریباً ایسے ہی ہے۔ تو ہم یہاں پر نان میڈیکل میں دیکھ رہے ہیں کہ کالم نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے کہ لائف پرپوز کا فل نیم لکھیں۔ تو اگر چاہیں تو یہاں پر اس کالم میں آپ اس کا مکمل نام اردو میں خوشخط کر کے لکھیں، اگر انگلش میں لکھنا چاہیں تو کیپٹل لفظ کا استعمال کریں۔ کالم نمبر 2 میں آپ نے جو بھی NIC کا نمبر دیا گیا ہے یہاں پر اس کا اندراج کیجیے گا۔ کالم نمبر 3 میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو جس کی آپ پالیسی سیل کر رہے ہیں جو لائف پرپوزڈ ہے اس کے فادر کا نام، اگر وہ لیڈیز ہیں اور اگر ان میرڈ ہیں تو فادر کا نام آئے گا، اگر وہ میرڈ ہیں تو ان کے ہسبینڈ کا نام یہاں پر درج کیجیے خوشخط۔ اور یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر بعض اوقات کہ بہت ساری خواتین کی شادی ہو چکی ہوتی ہے تو ان کے خاوند کا اس میں اندراج نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے خاوند کا نام آئے تو آپ اس کے کہنے کے مطابق یہاں پر اس کے خاوند کا نام لکھ سکتے ہیں، بے شک شناختی کارڈ میں نہیں ہے۔ اگر جب بھی وہ اندراج کرائے تو اس کی فوٹو کاپی بعد میں ادارے میں جمع کروا دے۔ کالم نمبر 4 میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر درخواست گزار کا نام جو ہے کہ ایسا بندہ جو کہ لائف پرپوز اس کے لائف پرپوزر کوئی اور ہے اور پرپوز کسی اور کی ہے، تو جو لائف پرپوزر ہے جو پالیسی کروانا چاہ رہا ہے کسی اور کی، تو یہاں اس کا نام آئے گا یہی کالم نمبر 4 میں۔ فرض کیا میں اپنے بیٹے کی پالیسی لینا چاہتا ہوں اور میں اس کو پے کروں گا تو میرا نام یہاں پر آئے گا اور میرے بیٹے کا نام لائف پرپوز پہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اس کو آپ نو کر دیں۔ کالم نمبر 5 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایسی پالیسی جو کہ 07 کے تحت آپ کر رہے ہیں یعنی کہ چائلڈ پروٹیکشن کے تحت، تو اس میں بچے کی بھی پالیسی ہوتی ہے، اس میں والد کی بھی ہوتی ہے، دونوں کا آپس میں رسک کور ہوتا ہے۔ تو یہ نان میڈیکل فارم اگر والد کے اوپر نان میڈیکل کی ریکوائرمنٹ آتی ہے تو یہ فارم فل کریں گے۔ تو یہاں ہم جب یہ 07 کے تحت پالیسی کر رہے ہیں تو یہاں بچے کا نام آئے گا اس فارم میں، میرے فارم میں، یعنی کہ میں فرض کے والد ہوں تو یہاں میرے بیٹے کا نام آئے گا اور وہاں پر بچے کا فارم آئے گا، وہ بھی ساتھ آپ نے فل کر کے اس کے ساتھ منسلک کرنا ہے۔ اگر 07 کیس نہیں ہے تو کالم نمبر 5 کو آپ نو کر دیں۔ کالم نمبر 6 میں ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پر پلیس آف برتھ کہ جس کی آپ پالیسی کر رہے ہیں وہ پیدا کس ڈسٹرکٹ میں ہوا، کس شہر میں یا سٹی میں یا ڈسٹرکٹ میں یا تحصیل میں، تو یہاں تحصیل یا ڈسٹرکٹ کا نام آئے گا، یہاں کسی گاؤں کا نام نہیں آئے گا، چک کا نام نہیں آئے گا۔ کالم نمبر 7 میں آپ نے ڈیٹ آف برتھ، تو جو شناختی کارڈ پر درج ہے یہاں ڈیٹ آف برتھ دیں۔ اگر صرف سن ہی یہاں پر آپ کے شناختی کارڈ میں لکھا ہوا ہے، فرض کیا کہ اس کا نام اس کا لکھا ہوا ہے ڈیٹ آف برتھ 1970، تو آپ نے 11/1970 لکھنا ہے، تو اس کو ہم 11 سے شمار کریں گے۔ اب آپ اس کی ایج کی کیلکولیشن کرنی ہے، جو آپ کا کرنٹ ایئر ہے اس میں سے آپ ڈیٹ آف برتھ کو مائنس کر دیں، جو جواب آئے اگر وہ 6 ماہ سے اوپر ہے تو 1 سال کو ایڈ کر دیں گے، اگر 6 ماہ سے کم کا فرق ہے تو یہاں پر جو پریویس اس کی ایج ہے وہی یہاں پر ہم اندراج کریں گے۔ کالم نمبر 9 میں ہم نے لکھنی ہے اس کی جنس کون سی ہے، اگر میل ہے تو اس میں یہاں پر ٹک کر دیں، اگر فیمیل ہے تو اس کو یہاں پر ٹک کر دیں۔
اب عمر کے طور پر آپ کیا پیش کر رہے ہیں؟ یقیناً بات ہے کہ آپ شناختی کارڈ پیش کریں گے، تو یہاں لکھ دیں گے کہ NIC، ٹھیک ہے نہیں. اور اسی طریقے سے کالم نمبر 11 میں یہاں لکھا ہوا ہے نیشنلٹی، تو ہم سب پاکستانی ہیں، تو یہاں پر ہم پاکستانی لکھیں گے. کالم نمبر 12 میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا ریلیجن کیا ہے، مذہب کیا ہے، تو یہاں پر ہم اس کا مذہب کا انداز کریں گے. مسلم ہے تو یہاں پر اسلام لکھیں گے، ہندو ہے تو یہاں پر ہندو لکھیں گے، کرسچن ہے تو یہاں پر کرسچن لکھیں گے. اس کا کس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں کوئی رد و بدل اس کی وجہ سے کوئی نہیں ہوتا، نارمل رسک ہی رہے گا اس کا. اب دوستوں اس میں ہم دیکھتے ہیں کالم نمبر 10 میں کے بعد ہم آگے 12 کے بعد آگے ہم 13 میں یہاں خط و خطابت کے لیے لائف پرپوز کا پتہ، کہ جہاں پر ہماری کورسپانڈنس مل جائے، جہاں پر ہمارے خط اس کے مل جائیں، تو یہاں پر واضح طور پر صاف ستھرا خط کا جو ہے ایڈریس یہاں پر درج کریں گے. اور اس کے علاوہ اگر اس کا مستقل پرماننٹ ایڈریس کوئی اور ہے تو یہاں پر پرماننٹ ایڈریس لکھیے. یاد رکھیے کہ اسٹیٹ لائف جو ہے وہ معرفت والا پتہ قبول نہیں کرتی، تو جو اس کا مستقل پتہ ہے وہ یہاں پر اندراج کیا جائے. اگر دونوں سیم ہے تو یہاں پر آپ دونوں سیم لکھیں. اس طریقے سے اب آ جائیں کالم نمبر 15 میں، تو یہاں لکھا ہوا ہے ای میل کا ایڈریس. تو اکثر لوگ آج کل موبائل بھی یوز کر رہے ہیں، ای میل بنی ہوتی ہے. اگر ان کا ای میل بنا ہوا ہے تو یہاں انداز کر دیں، اگر نہیں ہے تو نو کر دیں. ان کا فون نمبر کالم نمبر 6 میں جو گھر کا فون نمبر ہے یا آفس کا ہے یا موبائل نمبر ہے یہاں پر انداز کیجیے، تاکہ ہم ریمائنڈر دیں یا کوئی اور صورت میں اس کا کانٹیکٹ کیا جا سکے. 17 میں کوئی فیکس نمبر ہے تو یہاں پر لکھ دیں. اور اب آ جائیں 18 میں، یہ کالم بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پر جس کو آپ لائف کے لیے پرپوز کیا گیا ہے، جس کے جو چاہتا ہے مجھ سے میری پالیسی ہو، یہاں اس کا کام کیا کرتا ہے، اس کا پیشہ کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، یہاں پر ہم لکھیں گے. فرض کیا وہ کاشتکار ہے تو یہاں کاشتکار لکھیں گے. اور آخر میں جا کر 22 نمبر پر اس کی زمین لکھیں گے. اگر وہ ڈاکٹرز ہیں تو یہاں پر ہم لکھیں گے ڈاکٹر. اگر MBBS ہے تو لکھیں گے MBBS. اگر وہ ہومیوپیتھک کا ہے تو ہومیوپیتھک لکھ دیں ساتھ. اگر وہ دکاندار ہے تو یہاں اس کا پیشہ لکھیں گے دکاندار. اب دکاندار کس چیز کا ہے؟ کریانہ اسٹور یا جنرل اسٹور یا میڈیکل اسٹور یا کلاتھ مرچنٹ. تو یہاں ہم نے پیشے کی نوعیت لکھنی ہے، کیونکہ ایک پیشہ دکاندار جو ہیں وہ اسلحہ فروش بھی ہوتے ہیں، تو اگر وہ کوئی خطرناک کام کر رہا ہے تو اس کا بھی یہاں پر اندراج کیا جائے. اب آپ نے لکھ دیا کہ اس کا یہ پیشہ ہے. اگر وہ کہیں ملازم ہے تو کالم نمبر 19 میں آپ نے جہاں وہ ملازمت کرتا ہے اس کا پتہ لکھنا ہے. فرض کیا وہ کسی ادارے میں لیکچرر ہے، گورنمنٹ میں لیکچر ہے، تو یہاں پر لیکچر لکھیں گے، سبجیکٹ کا نام لکھ دیں گے ساتھ. یہاں پر گورنمنٹ کالج ملتان یا جو بھی ہے گورنمنٹ کالج، یہاں پر اس کا ایڈریس آئے گا تو وہ اس کا ہوگا. اگر وہ کسی دکان میں پرائیویٹ میں ملازمت کرتا ہے، سیل مین ہے، تو یہاں سیل مین لکھیں گے. دکان کا یہاں نوعیت بتائیں گے کہ دکان کون سی ہے، جنرل اسٹور ہے یا کریانہ اسٹور ہے یا کوئی کلاتھ مرچنٹ ہے، تو یہاں لکھیں گے آگے. تو اس دکان کا کالم نمبر 19 میں اندراج کریں گے، یعنی کہ آجر کا نام جہاں پر ملازمت کر رہا ہے یہاں اس دکان کا نام لکھیں گے اور اس کا ایڈریس لکھیں گے. اس کے بعد کالم نمبر 20 میں آ جائے. اگر وہ کوئی کاروبار کرتا ہے، فرض کیا وہ ٹیچر بھی ہے اور ساتھ وہ کاروبار یہ کر رہا ہے کہ شام کے ٹائم وہ جنرل اسٹور بناتا ہے، تو آپ نے پہلے میں لکھیں گے ٹیچر پلس یہاں پر نمبر 2 پہ لکھیں گے اس کا مالک جنرل اسٹور. پھر یہاں پر امپلائز میں وہ لکھیں گے جس اسکول میں یا جس کالج میں وہ ٹیچر ہیں اس کا ایڈریس لکھیں گے. کالم نمبر 20 میں ہم جو جنرل اسٹور ہے اس کا نیا نام لکھیں گے اور اس جنرل اسٹور کا پتہ لکھیں گے ساتھ. اگر وہ خالی کاروبار کرتا ہے تو کالم نمبر 18 میں ہم فرض کیا کریانہ اسٹور، تو یہاں لکھیں گے مالک کریانہ اسٹور. کالم نمبر 19 کو نو کر دیں گے. کالم نمبر 20 میں اس کریانہ اسٹور کا نام لکھیں گے اور کالم نمبر 21 میں کس جگہ پر واقع ہے یہاں پر اس کا ایڈریس لکھیں گے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ان سب کو نو کر دیا. اگر فرض کیا وہ کاشتکار ہے تو یہاں پر کاشتکار یا زمیندار لکھتے ہوئے آپ نے کالم نمبر 22 کا استعمال کرنا ہے. تو یہاں پر زرعی زمین جہاں پر ہے کتنا رقبہ ہے، تو یہاں پر اس میں کالم نمبر 22 میں آپ نے اس کا اندراج کرنا ہے. تو دوستوں بعض اوقات لوگوں کے مختلف پیشے ہوتے ہیں کہ وہ ٹیچر بھی ہوتے ہیں، وہ دکاندار بھی کام کر رہے ہیں، کچھ ان کی زرعی زمین ہوتی ہے. تو یہاں پر آپ لکھیں گے نمبر 1 ٹیچر، نمبر 2 پر ذاتی کا وہ لکھیں گے مالک کریانہ اسٹور، نمبر 3 پر آپ لکھیں گے کہ وہ کاشتکار بھی ہے. تو یہاں پر اس کے اسکول کا نام آئے گا. یہاں کالم نمبر 20 میں جس کریانہ اسٹور ہے اس کا نام لکھیں گے، یہاں اس کا ایڈریس لکھیں گے اور یہاں پر اس کی زمین جہاں پر بھی ہے اس کا لکھیں گے ہم سارا یہاں پر. اب اگلے اس میں آ جائیں کالم نمبر 23 میں آ جائیں. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام ذرائع سے حاصل شدہ آمدنی، ٹیچر سکول سے بھی کما رہا ہے، پرائیویٹ ٹیوشن سینٹر بھی ہے، تو دونوں جگہ سے مہینے کی آمدنی کتنی ہے اپروکسیمیٹلی یہاں پر آپ لکھیں گے. اگر وہ کوئی پرائیویٹ کام کر رہا ہے اپنا تو یہاں اپروکسیمیٹ اس کی انکم کتنی ہے یہاں پر لکھیں گے. کالم نمبر اگر آپ 24 میں آ جائیں، 24 میں آ جائیں، تو یہاں پر لکھا ہے کہ اگر آپ فوجی ہیں یا سابقہ فوجی ہیں
تو اپنی کیٹیگری لکھیں صحت کی، تو ان کی کیٹیگری ABC ہوتی ہے، تو آپ نے ان کی جو سروس بک ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہاں پر اس کیٹیگری کا اندراج کریں. اگر وہ ایسا کوئی کیس نہیں ہے جو فوجی نہیں ہے تو یہاں پر اس کو ہم نو کر دیں گے. یہاں پر کالم نمبر 25 میں لکھا گیا کہ کیا آپ کسی طبی اسباب کی وجہ سے ملازمت سے برخاست ہوئے ہیں، کوئی میڈیکل کی وجہ سے آپ ملازمت سے نکالے گئے ہیں تو اس کا اندراج کریں. اگر نہیں ہے تو یہاں پر آپ اس کو نو کر دیں گے. اسی طریقے سے آپ کالم نمبر 26 میں آ جائیں. یہاں لکھا گیا کہ کیا آپ کسی پرخطر پیشے سے وابستہ تو نہیں ہے. پرخطر سے مطلب کوئی اسلحہ ساز فیکٹری میں تو نہیں آپ کام کر رہے، کوئی موت کے کنویں میں موٹر سائیکل تو نہیں چلا رہے، یا کوئی ایسا خطرناک کام جو کہ بابڈا کا جیسے لائن مین ہے جو کموں میں چڑھتا ہے تو وہ بھی خطرناک ہے. اگر ایسی بات ہے تو یہاں پر اس کا انداز کریں کہ اس کی نوعیت کیا ہے. اگر نہیں ہے تو اس کو نو کر دیں. اب کالم نمبر 27 میں آ جائیں. اگر آپ نے کوئی پہلے پالیسیز لی ہوئی ہیں تو یہاں پر پوزل نمبر لکھیں اس کا، اور یا پالیسی نمبر لکھیں جس جو بھی آپ نے پہلے سے پالیسی پرچیز کی ہوئی ہے جو چل رہی ہیں یا بند ہیں اس کے یہاں پر اندراج کریں. جس کمپنی سے لیا ہے اس کا نام لکھیں، اس کا زون لکھیں، کتنے سم انشورڈ کی ہے، نارمل لائف پہ کتنی ہے، حادثاتی پہ کتنا کور ہے، یہاں پر اندراج کریں گے. اگر ہم چھپائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا کلیم میں پرابلم بن سکتی ہے. تو یہاں پر اگر ہیں تو اس کا اندراج کیجیے. اسی طریقے سے کم منظور ہوئی کس سال میں، تو یہاں ڈیٹ لکھیں گے کس سال میں یہ پالیسی جاری ہوئی ہے اور اس کی کیفیت کیا، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، کیا انفورس ہے یا اسٹاپ ہے. یہاں آپ نے اس کا اندراج کرنا ہے. اب ہم کالم نمبر 20 یہ ہم نے 27 فل کر دیا ہے. اب آگے آتے ہیں 28 میں. یہاں پر لکھا ہے کہ جو پالیسی جو لائف پرپوز ہے وہ کون سا منصوبہ لے رہا ہے، کون سا پلان لے رہا ہے، شاد آباد لے رہا ہے یا انڈومنٹ لے رہا ہے یا 3 پیمنٹ لے رہا ہے. جو بھی پالیسی وہ پرچیز کر رہا ہے یہاں اس منصوبے کا اردو یا انگلش میں آپ نے صاف ستھرا اندراج کرنا ہے. یہاں پر اب ٹیبل یہاں ہم نے اب آئے کالم نمبر 29 میں. یہاں لکھا ہوا ہے ٹیبل کون سی ہے. تو اگر اینڈومنٹ پلان ہے تو یہاں ٹیبل آپ نے بتانا ہے کہ جو 3 ہے یا جو بھی منصوبہ ہے اس کی ٹیبل ہے. یہاں پر ہم اس کا اندراج کریں گے. کتنی مدت کی پالیسی ہے، کالم نمبر 30 میں ہم یہاں پر مدت اس کی ٹرم بتائیں گے. اور کالم نمبر 31 میں ہم سم انشورڈ کتنا ہے یہاں پر اس کا ہم اندراج کریں گے. سم انشورڈ سے مراد کہ یہاں پر ہم ہنسوں میں نہیں لکھیں گے، لفظوں میں نہیں لکھیں گے بلکہ ہنسوں میں لکھیں گے، ڈیجٹس میں یہاں اس کا اندراج کریں گے. پھر یہاں پر ہمیں کالم نمبر 32 میں 2 آپشنز دی ہیں کہ آپ ان میں سے کسی ایک کو ٹک کریں. یہاں پر آٹومیٹک پریمیم پیڈ اپ ہے اور دوسرے نمبر پر بی میں دیکھیں تو آٹومیٹک پریمیم نون ہے. مطلب اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر 2 قسطوں کے بعد یا 3 قسطوں کے بعد اگر آپ پالیسی آپ آگے نہیں پے کر رہے تو اس کو ہم آٹومیٹک پیڈ اپ میں ڈال دیں یا پریمیم لون میں آپشن بی میں ڈال دیں. اگر پیڈ اپ ہوگی تو وہیں سٹاپ ہو جائے گی. خدا نہ خواستہ کچھ ہونے کی صورت میں جو اس کی ویلیو بنے گی، سرنڈر ویلیو جو بھی بنے گی وہ بورسا کو دے دی جائے گی اور اس میں فل ڈسکور نہیں ہوگا سم انشورڈ میں. اگر ہم کالم بی کو کرتے ہیں 3 قسطوں کے بعد خدا نہ خواستہ ہم قسطیں دینا بند کر دیتے ہیں تو اسٹیٹ لائف آٹومیٹک پریمیم لون کے تحت اگلی وہاں سے لون لے گی اور اگلی قسط ادا کر دے گی. اس طریقے سے آپ کا رسک جاری رہے گا. تو وہ آپشن بی ہے. تو یہاں پر آپ کو ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا. اب آ جائیں ہم کالم نمبر 33 میں. یہاں پر لکھا ہے کہ آپ ان رائڈر میں سے جو لینا چاہتے ہیں اس کو آپ ٹک کر دیں. تو جو بھی رائڈر آپ لینا چاہتے ہیں چاہے وہ AIB ہے، چاہے وہ ADB ہے یا FIR FIB ہے یا ٹرم انشورنس رائڈرز ہے یا گارنٹیڈ انشورنس رائڈرز ہے یا پھر RBR ہے، تو جو آپ مناسب سمجھتے ہیں اس کو ٹک کر دیں، بقایا کو آپ کراس کر دیں. اب اس کے بعد 34 کالم میں دیکھیں یہ آ گیا ہمارے پاس. تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر 4 آپشن دی گئے ہیں کہ آپ کی پالیسی کا جو موڈ ہے وہ ایئرلی ہے یا ہاف ایئرلی ہے یا کوارٹرلی ہے یا منتھلی ہے. تو جو بھی آپ موڈ لے رہے ہیں کوشش کیجیے کہ سالانہ بنیاد پہ لیجیے تاکہ آپ کو قسط بھرنے میں کوئی دقت نہ ہو. تو جو بھی آپ لے رہے ہیں ہاف ایئرلی یا سالانہ اس کو آپ ٹک کر دیں، بقایا کو آپ چھوڑ دیں. کالم نمبر 35 میں آ جائیں. تو یہاں پر آپ نے کتنی قسط پے کی ہے یہاں پر اس کو اندراج کیجیے. اگر رسید جاری ہو چکی ہے تو رسید پہ اندراج کریں گے. چیک کی صورت میں ہے تو چیک کو ٹک کریں، نقد کی صورت میں ہے تو نقد کریں. کالم نمبر 36 میں دیکھیں آپ. یہاں پر اسٹیٹ لائف آپ سے پوچھ رہی ہے کہ کیا آپ کا کوئی خاندانی معالج ہے، کوئی آپ کا فیملی ڈاکٹر ہے. اگر ہے تو اس کا نام لکھیں، اس کا ایڈریس لکھیں. اگر کوئی فیملی ڈاکٹر آپ کا مستقل نہیں ہے تو اس کو پھر آپ نو لکھ دیں یا جو میسر آ جائے وہ لکھ دیں. تو یہاں اس کا اندراج کریں گے آپ. اب آ جائیں نومینیشن کا کالم ہے یہ کالم نمبر 37. یہاں پر ہم لائف پرپوز سے پوچھیں گے کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہونے کی صورت میں اگر آپ نہیں ہوتے تو دین آپ کی پالیسی کا کلیم کون وصول کرے گا. تو وہ جس کا نام بتائے.
تو اس کا نام یہاں پر اندراج کریں گے. اگر وہ وائف کا نام لیتا ہے تو وائف کا یہاں پر نام آئے گا اور اس کے بعد اس کا شناختی کارڈ نمبر آئے گا. اگر وہ کہتا ہے میرے بچوں کے نام لکھیں، بچوں کا نام لکھیں، تو یہاں پر بچوں کا، اگر 2 بچے ہیں تو 1 کا نام، پھر دوسرے کا نام. اس کا شناختی کارڈ جاری نہیں ہوا تو بے فارم آپ ساتھ لگا دیں اس کے، آپ اس ڈاکومنٹس کے ساتھ، اور ان بچوں کی عمریں لکھیں اور ان بچوں کا کیا تعلق ہے لائف پرپوز کے ساتھ. اگر بیوی ہے تو یہاں لکھیں گے ہم کہ اس کا رشتہ کیا ہے، کہ یہ اس کی بیوی ہے، ٹھیک ہے نہیں، یا جو بھی ہے اس کا یہاں لائف پرپوز کے ساتھ اس کا رشتہ کیا، آپ کے ساتھ کیا. یہ ہم لائف پرپوز سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے جناب اس کا، تو یہاں پر وہ لکھے گا جی میرے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر بیوی کا نام لکھ رہا ہے تو یہاں لکھے گا وہ کہ میری بیوی ہے. اس طریقے سے اگر آپ کا نومینی جو ہے وہ 18 سال سے کم عمر ہے تو یقیناً آپ کو پھر کوئی نہ کوئی سرپرست یا گارڈین جسے ہم کہتے ہیں اس کا نام یہاں پر لکھنا پڑے گا، کیونکہ نابالغ کو کلیم نہیں مل سکتا. تو اس کا کوئی سرپرست مقرر کرے گا جو کلیم کو وصول کرے گا. تو یہاں جو بھی آپ اس کو اپائنٹ کریں گے گارڈین کو، جہاں اس کا نام لکھیں اور اس کا نامزد جو وارث ہے اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے. اب فرض کہ میں اپنے بیٹے کا نام یہاں لکھتا ہوں نومینی میں، اس کی عمر لکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں یہ میرا بیٹا ہے، تو یہاں میں مسز کا نام لکھ رہا ہوں فرض کیا سرپرستی میں، تو یہاں مسز کا نام آئے گا اور مسز کا اس کے ساتھ کا رشتہ ہے، یہ اس کی والدہ ہے، جو پہلے نومینی تھا اس کی یہ والدہ ہے. تو یہاں اسی طریقے سے جو سرپرست کا رشتہ نومینی کے ساتھ بنتا ہے یہاں پر اس کو اندراج کریں گے. اور یہاں پر جو بھی آپ کا گارڈین ہوگا اس کے سائن یا دستخط یا فرض کیا اس کا انگوٹھا ہے کلیئر، تو یہاں پر تھمب امپریشن لگائیں اور جو بھی گارڈین ہے اس کے شناختی کارڈ کا یہاں ضرور اندراج کیے تاکہ کسی قسم کا کلیم میں ابہام نہ رہ سکے. اب آ جائیں یہاں پر ہم صحت سے متعلق اسٹیٹمنٹ ہے جو آپ نے سوچ سمجھ کے دینی ہے. یہاں بتانا ہے آپ نے کہ آپ کے فادر جو ہیں وہ لیونگ ہے تو ان کی عمر کتنی ہے، ان کی صحت کیسی ہے. تو آپ نے یہاں عمر لکھنی ہے اور یہاں پر صحت کا لکھنا ہے کہ گڈ ہے یا بیمار ہیں، یہاں اس کو اندراج کیجیے. اگر خدا نہ خواستہ وہ دنیا میں نہیں ہے تو یہاں دوسرا کالم لکھا ہوا ہے سب کے لیے کہ اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو کس سال کو فوت ہوئے تھے، کیا عمر تھی اس کی اور اس کی وجہ کیا تھی. یہاں ہم اس کا انداز کریں گے. اسی طریقے سے مدر، اگر وہ اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے، اگر وہ حیات ہیں تو ان کی عمر لکھیں، ان کی صحت لکھیں. اگر خدا نہ خواستہ دنیا میں نہیں ہے تو یہاں ہم اس کا اندراج کریں گے. پھر اس میں آپ بتائیں گے کہ جو بھی لائف پرپوز ہے اس کے علاوہ کتنے بھائی ہیں اس کے. فرض کیا وہ 5 بھائی ہیں ٹوٹل، تو اس کو چھوڑ کر 4 بھائی ہیں، تو یہاں 4 کا ہم لکھیں گے نمبر آف برادر. اس کے علاوہ 4 ہیں تو یہاں ان کی عمریں لکھیں گی اور ان کی یہاں پر صحت کا اسٹیٹس لکھیں گے کہ وہ صحت ان کی اچھی ہے. اگر ان میں سے کوئی فوت ہو گیا ہے تو یہاں پر ہم اس کا اندراج کریں گے. اس طرح اس کی بہنیں کتنی ہیں تو یہاں بہنوں کی تعداد، ان کی عمریں اور ان کی اسٹیٹ آف دی ہیلتھ، ان کی صحت کا کیا کیفیت ہے یہاں اندراج کریں گے. کوئی خدا نہ خواستہ دنیا میں نہیں ہے تو یہاں پر کب فوت ہوئی تھی، کیا عمر تھی، کیا وجہ تھی. اب ان کی وائف کا یہاں پر انداز ہے. اگر پرپوز جو ہے اس کی وائف ہے تو یہاں لکھیں گے اس کی وائف یہاں پر کتنی وائفس ہیں. اگر ایک ہے تو یہاں ایک لکھ کر اس کی عمر اور اس کا آگے اسٹیٹس. اگر 2 ہیں تو 2 کا الگ الگ یہاں لکھیں گے ہم 2 ہیں تو دونوں کی عمریں اور ان کی عمر کا تعین کریں گے. اگر ان میں سے کوئی فوت ہو گئی ہے تو اس کا آگے اندراج کریں گے. اب اس کے پوچھیں گے کہ نمبر آف چلڈرن کتنے ہیں، بیٹوں کی تعداد کتنی ہے، تو یہاں تعداد لکھ کر یہاں ان کی عمریں لکھیں گی اور یہاں پر ان کی کیفیت جیسی بھی ہے وہ لکھیں گے. اس طرح بیٹیوں کی تعداد کتنی ہے، ان کی عمریں یہاں پر اس کا اندراج کریں گے ساتھ ساتھ اس کے. تو دوستوں اس اگلا کالم جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں صحت سے متعلق جو تھا. اب اس کا جو ہم نے صحت کا دیکھ لیا، اس کی عمروں کا اندازہ کر لیا. اب ہم نے اس کی ہائٹ کو دیکھنا ہے کہ ہائٹ کتنی ہے. تو یہاں پر آپ کے پاس جو انچی ٹیپ ہے، آپ نے انچ کی بجائے اس کی دوسری طرف دیکھیں تو سینٹی میٹر میں ہے. تو یہاں جو سینٹی میٹر ہے اس کو اسکیل کو یوز کرتے ہوئے اپنے پاس رکھیے گا. اسی سے آپ نے میجرمنٹ کرنی ہے، نہ کہ آپ اس کے اندازے لگائیں. تو دیوار کے ساتھ کھڑا کر جوتے نکال لیں اور اس کو دیوار سے کھڑا کریں اور اس کو صحیح طریقے سے اس کی پیمائش کیجیے. تو یہاں پر ہم ان سینٹی میٹر کو میٹر میں چینج کرتے ہوئے یہاں پر اس کا انداز کریں گے. فرض کیا اس کی 172 اس کی انچز اس میں سینٹی میٹر میں آ رہا ہے تو ہم یہ لکھیں گے 1 قد کے اندر ہائٹ اس کی 1 ہے میٹر ہے اور 72 اس کے سینٹی میٹر ہے. تو یہاں پر ہم اس کا انداز کریں گے سینٹی میٹر میں اور یہاں میٹر میں انداز کریں گے. اس طرح آپ نے ویٹ جو ہے اس کے لیے آپ نے ویٹ مشین کا یوز کرنا ہے، نہ کہ آپ اندازے لگائیں. آج کل ویٹ مشین بڑی لائٹ ویٹ مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں تو آپ نے ساتھ رکھیے گا اور آپ نے صحیح پیمائش کرنی ہے. اس طریقے سے آپ نے اس کی چیسٹ کو آپ نے جب سینہ پھلاتے ہیں اس کو آپ نے میئر کرنا ہے. یہ آپ جب اپنے سینے کے ساتھ ہوں گے تو وہ آپ کو یہ کام کرنا سکھا دے گا کہ کیسے ہم نے میجرمنٹ لینی ہے. اسی طریقے سے اگر جب وہ
پھیلاؤ میں، پھر سگڑاؤ میں، یعنی کہ جب ایکسپینڈ کر رہا ہے سینہ تو آپ نے پیمائش کرنی ہے، جب اس کا سگڑا ہو رہا ہے تو تب بھی پیمائش کرنی ہے، پھر اس کے پیٹ کی جو ہے پیمائش وہ ہم نے کرنی ہے، یہاں اندراج کرنا ہے، ہم نے پوچھنا ہے کہ کیا آپ کا کبھی ویٹ جو ہے کم ہوا ہے تو وجہ کیا تھی، کوئی کمی بیشی ہوئی ہے، اگر نہیں ہے تو نو نو کر دیں اس کالم میں، اور اگر وجوہات ہیں تو اس کی ریزن لکھیں، اگر نہیں وجہ پتا تو نو لکھ دیں۔ اب صحت کے کالم نمبر 3 میں آ جائیں، جو اس کی ہیلتھ اسٹیٹمنٹ تھی اس کے کالم نمبر 3 میں آ جائیں۔ یہاں پر آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ تمباکو یا سگریٹ تو استعمال نہیں کرتے، اگر نہیں کرتے تو یہاں اس کا جواب دوسرے کالم میں دیں گے، یہاں پر سامنے اس کے کہ نو۔ کیا پان میں سواد نہیں کھاتے تو یہاں سیکنڈ میں آپ لکھیں گے نو۔ اور یہ کوئی شراب یا الکوہل کا استعمال تو نہیں ہوتے کر رہے ہیں تو یہاں لکھیں گے نو۔ اس کے بعد کوئی ڈرگ استعمال کرتے ہیں تو بتائیے، اگر نہیں کرتے تو اس کو چھوڑ دیجیے، پھر نو نو کر دیجیے۔ اس طریقے سے کالم نمبر 4 میں دیکھیں تو یہاں پوچھا گیا ہے کہ کوئی جسمانی نقص تو نہیں ہے، کوئی خدا نہ خواستہ نگاہ کمزور ہے یا خدا نہ خواستہ ایک آنکھ سے محروم ہے تو یہاں پر انداز کریں گے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، خدا کا شکر ہے کہ دونوں آنکھیں بھی ٹھیک ہے، آپ کے اعضاء جو ہے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، کوئی اس میں جسمانی نقص نہیں ہے تو اس کو ہم نو کر دیں گے۔ اگر کوئی نقص ہے تو اس کا انداز کیجیے کہ یہاں پر یہ نقص ہے، فرض کے کوئی بلائنڈ ہے تو یہاں لکھیں گے بلائنڈ ہے۔ اور اگر اینک ہم استعمال کرتے ہیں تو یہاں لکھ سکتے ہیں 6/6 وتھ گلاسز، یا الگ الگ لیفٹ آئی سائڈ کا نمبر یہ ہے، رائٹ کا یہ ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کی وجہ سے کوئی قسط آپ کی اینک کے اندراج کرنے سے کوئی قسط پر اثر نہیں پڑے گا۔ اب آ جائیں کالم نمبر 5 میں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کالم نمبر 5 میں لکھا ہوا ہے کہ آپ آخری مرتبہ کس بیماری کی وجہ سے کام سے غیر حاضر رہے۔ اگر کسی وجہ سے غیر حاضر رہے، کوئی چوٹ تھی یا بیماری تھی لمبی، تو یہاں اس کا اندراج کیجیے۔ اگر ایسے ہی کوئی لمبی چھوٹی بیماری نہیں ہے، بخار شخار خالی سمپل تھا 2-4 دن کا، تو اس کا اندراج نہیں ہے۔ کوئی لمبی بیماری جس کے تحت آپ نے بڑا نمبر ایس کیا ہو اور آپ سال میں داخل ہوں یا کہیں داخل ہوئے ہیں سرکاری ہاسپٹل میں یا پرائیویٹ میں، تو یہاں آپ اس کا اندراج کریں گے، ادروائز کو نو کر دیں گے۔ کالم نمبر 6 میں آئیے، یہاں پر ہم دیکھیں گے ماضی میں کرائے گئے طبی معنوں کا جو بھی آپ کے معائنے ہوئے ہیں، کوئی ٹیسٹ ہوئے ہیں لیبارٹری سے، پیشاب کے یا بلڈ یا ای سی جی یا ایکس رے یا کسی صورت میں ہوئے ہیں تو اس کا انداز کیجیے کہ کیوں ہوئے ہیں، کیا وجہ تھی، اس کا انداز کیجیے کہ نہیں ہوئے تو اس کو یہ چھوڑ دیجیے۔ کالم نمبر 7 میں دیکھیں آپ، یہاں پوچھا جا رہا ہے آپ سے کہ کہیں آپ کی کوئی ایسی بیماری میں ملوث نہیں جو آپ کو انہیریٹڈ ہو، یعنی کہ کوئی خدا نہ خواستہ عارضہ قلب میں یا ذیابیطس میں یا بلڈ پریشر میں یا ٹیوبرکلوسس میں یا جوائنٹس میں یا کوئی اور معدے کی جو موروثی بیماری ہے یا گردوں کی بیماری میں یا کوئی دمہ یا مرگی یا اعصابی تناؤ کے اندر جو موروثی بیماری ہے یا سرطان ہے، اگر کوئی بندہ اس میں ملوث ہو تو یہاں اس بیماری کا اندراج کرے گا، اگر نہیں ہے تو اس کو آپ نو کر دیں گے۔ کالم نمبر 8 میں دیکھیں، صحت کے اندر کالم نمبر 8 ہے، اس میں پوچھا گیا ہے کہ کیا آپ کسی بیماری یا چوٹ کی آپریشن سے گزرے ہیں۔ اگر آپ گزرے ہیں کسی آپریشن کی وجہ سے، کوئی چوٹ وغیرہ کی وجہ سے، تو یہاں ڈاکٹر کا اندراج کیجیے اور اس تاریخ کا اندراج کیجیے کہ جس کو آپ یہ اس پروسیس سے گزرے تھے۔ کالم نمبر 9 میں آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ صحت مند ہیں، تو کہیں ایسا نہ کیجیے گا کہ پیچھے نو کرتے ہیں یا نو کر دیں۔ اگر صحت مند ہے تو یہاں ضرور لکھیے گا کہ ہاں ہم صحت مند ہیں، تو یہاں اس کا اندراج آپ نے صحیح کرنا ہے۔ آخر میں کالم نمبر 10 میں دیکھیں آپ، یہاں پر تو اس میں لکھا ہے، آپ سے پوچھا گیا ہے کہ کیا آپ کے خاندان میں کوئی پاگل پن کی بیماری تو نہیں ہے۔ بہت سارے فیملیز میں پاگل پن کی بیماری موروثی ہوتی ہے، اگر اس کا ہے تو یہاں پر ہاں لکھیں ورنہ نو کر دیں اس کو۔ اب یہ کالم نمبر 11 میں پوچھا گیا ہے کہ آپ کی شناختی علامت کیا ہے، تو آپ شناختی کارڈ کے مطابق یا جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کوئی چوٹ کا نشان ماتھے پر، چہرے پر، ہاتھ پر یا ٹانگ پر، تو یہاں پر اس کا صحیح اندراج کیجیے تاکہ بعد میں خدا نہ خواستہ مسنگ کی صورت میں بندے کی شناخت ہو سکے۔ اس کا اندراج کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں ندارت نہیں چلے گا، جیسے ہم لکھ دیتے ہیں کہ ندارت تو یہاں پر نہیں چلے گا، یہاں ضرور آپ کو کوئی نہ کوئی شناختی علامت دینی پڑے گی۔ اب یہ فیمیل کا سیکشن ہے، یہاں پر ہم نے اگر فیمیل کا آپ بیمہ کر رہے ہیں، یاد رکھیے کہ فیمیل کا ہم نان میڈیکل فارم اس صورت میں فل کرتے ہیں اگر وہ کوئی سرکاری جاب کر رہی ہے اور اس سے وہاں سے معقول انکم آتی ہے اور وہ اسٹینڈرڈ کیس ہے، نہ وہ اوور ویٹ ہے، نہ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، تو ان کا نان میڈیکل ہوگا تقریباً۔ تو یہاں پر ہم اس خواتین سے جس کا ہم بیمہ کر رہے ہوں گے تو یہاں پر اس سے یہ سوالات لکھے ہوئے ہیں کہ آخری ڈیٹ آف ڈیلیوری کیا تھی، یہاں لکھیں گے، لاسٹ مینسس پیریڈ کیا تھا، یہاں اس کا انداز کریں گے، پوچھیں گے پریگنینٹ ہے یا نہیں ہے، نو ہے تو یہاں پر لکھ دیں گے، اور کوئی آپریشن ہوا تو یہاں اس کی ڈیٹ لکھیں گے، لاسٹ ایل ایم پی تو یہاں پر اس کا انداز کریں گے۔ اسی طریقے سے کوئی بیماری تو نہیں ہے تو یہاں پر اس کا انداز کریں گے۔ اس طرح سے ہم 13 نمبر پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پوچھا گیا کہ آپ کی اپنی آمدنی کتنی ہے، آپ کے خاوند کی آمدنی کتنی ہے۔
اگر ان کی شادی شدہ ہیں تو ان کے خاندانی معاملے پوچھیں گے. کیا آپ یہاں پوچھا گیا کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے، یہاں اس کا اندراج کریں گے. اور اگر وہ ٹیکس دے رہی ہیں تو پوچھ لیں ان کا ٹیکس کا نمبر کیا ہے، تو یہاں یس یا نو میں جواب دیجیے. اگر ان کے ہسبینڈ کی کوئی پالیسیز چل رہی ہے کسی بھی کمپنی سے یا اسٹیٹ ٹائپ سے تو یہاں پر اس کا اندراج کیجیے گا. اب نیچے آ جائیں، یہاں پر ایک اقرار نامہ لکھا ہے ڈکلیریشن. تو ضروری ہے کہ ڈکلیریشن جو ہے اردو میں بھی دیا گیا ہے، آپ اس کو پڑھ کر سنائیں انہیں. یہ ان کو بتائیں کہ جو آپ نے کالم میں جوابات دیے گئے ہیں تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ درست ہیں تو یہ بالکل ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس میں کسی قسم کی بھی بات چھپائی گئی تو میں بھی آپ کا کلیم متاثر ہو سکتا ہے. تو یہاں یہ اردو میں لکھا ہے تو اس کو آپ نے بالکل بتانا ہے. جس جگہ بیٹھ کر تحصیل یا ضلع میں آپ سائن لے رہے ہیں اس کا نام لکھیے اس شہر کا، اور جس تاریخ کو آپ نے سگنیچر لیے ہیں یہاں پر اس کی ڈیٹ ڈالیے. یہاں یہ سگنیچر کا کالم ہے کہ یہاں پر آپ اس سے سگنیچر لیں گے. اگر وہ اردو میں کرتا ہو یا انگلش میں کرتا ہو تو یہاں آپ نے اس سے سگنیچر لینے ہیں اسی پین سے جس سے آپ فارم کو فل کر رہے ہیں. یہاں پر یاد رکھیے گا کہ یہ جو کالم ہے یہاں پر بعض کا دو بھی، بعض فارموں میں دو ہوتے ہیں کہ لیفٹ یا رائٹ کا. تو اگر مرد ہیں تو ہم نے لیفٹ تھم امپریشن لینا ہے یہاں پر، اور تھم امپریشن کے لیے آپ نے اسٹیمپ پیڈ کو یوز کرنا ہے نہ کہ پین کو یوز کرنا ہے. اس طرح سے تھم امپریشن لیں کہ آپ کے جو اندر کے پورس ہیں وہ واضح طور پر کلیئر نظر آئیں. تو یہاں پر مردوں کے لیے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا، اگر لیڈیز ہیں تو دائیں ہاتھ کا انگوٹھا یہاں پر آپ نے ثبت کرنا ہے، یہاں پر آپ نے لگوانا ہے. اس طریقے سے جو ایس ایم یا ایریا مینیجر جو پالیسیز کر رہا ہے، جو اتھرائز ہے، جو بھی ہمارا ورکر یہاں پر وہ وٹنس کرے گا کہ یہ تمام کالم میرے سامنے فل کیے گئے ہیں اور یہاں پر یہ تمام چیزیں پڑھ لی ہیں. یہاں وہ اپنی وٹنس ڈالے گا کہ میری موجودگی میں یہ ہوا ہے. اسی طریقے سے اگر جو لائف پرپوز ہے وہ صرف انگوٹھا لگاتا ہے اور وہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو یہاں پر بھی جو وٹنس کر رہا ہے وہ بتا دے گا کہ میں نے ان کو پڑھ کے سنا دیا سارا کچھ، تو یہاں پر بھی وہ اپنا اندراج کرے گا. آخر میں دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر فیلڈ ورکر کی یا ایجنٹ کی کانفیڈینشیل رپورٹ ہے. تو دوستو آپ دیکھیں گے کہ یہاں فیلڈ ورکر سے ادارہ پوچھ رہا ہے، چاہے وہ ایس آر ہے یا ایس ایم ہے یا ایریا مینیجر جو بھی ہے، وہ یہاں پر اندراج کرے گا. اس سے پوچھا گیا کہ کیا لائف پرپوز جو ہے وہ آپ کا ریلیٹو تو نہیں ہے، اگر رشتہ دار تو نہیں ہے. اگر رشتہ دار ہے تو یہاں پر لکھے گا، اگر نہیں ہے تو رشتہ دار ہونے کی صورت میں یہ جو خفیہ رپورٹ ہے یہ پھر کوئی اور کرے گا، اس کو سینئر کرے گا. اگر رشتہ دار نہیں ہے تو یہ پھر آپ کریں گے، تو یہاں لکھیں گے نو. اسی طریقے سے دوستو اس کالم میں دوبارہ آتے ہیں ہم اس میں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ اس کو کب سے جانتے ہیں، تو جتنے عرصے سے آپ جانتے ہیں یہاں پر اس کا اندراج کریں گے. اور پھر کالم نمبر 3 میں آپ بتائیں گے کہ کیا یہ صحت مند نظر آ رہا ہے آپ کو، تو اگر ہے تو یہاں پر ہاں میں لکھیں. اور کالم نمبر 4 میں آپ نے خفیہ رپورٹ میں بتانا یہ ہے کہ آپ کے اندازے مطابق کتنی آمدنی ہے. بعض اوقات لائف پرپوز اپنی آمدنی کو چھپا رہا ہوتا ہے اور آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، تو آپ نے یہاں پر کلیئر بتانا ہے کہ اس کی آمدنی یہ ہے. اگر وہ زیادہ بتا رہا ہے اور آپ کو نظر نہیں آ رہی تو یہاں پر آپ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو اندازے سے یہاں پر آپ نے اندراج کرنا ہے. کالم نمبر 5 دیکھیں آپ، اس میں جو خفیہ رپورٹ کا کالم نمبر 5 ہے اس میں پوچھا ہے کہ اگر یہ صاحب جداد ہے تو اس کا رقبہ کتنا ہے. تو جو وہ بتا رہا ہے اس کو آپ نے پروف دے لیا تو یہاں پر اس کا انداز کیجیے. اب ادارہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کالم نمبر 6 میں کیا یہ بندہ جو ہے اس قابل ہے کہ اس کو بیمہ جاری کر دیا جائے، یس یا نو میں جواب دیں. تو اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو پالیسی جاری کر دی جائے، موضوع ہے اس کے لیے، تو یہاں پر یس لکھ دیے. اگر آپ سمجھتے ہیں موضوع نہیں ہے تو نو کر دیجیے. یہاں پر جو بھی خفیہ رپورٹ دے رہا ہے وہ اپنے سگنیچر کرے گا، اپنی اسٹیمپ لگائے گا، یہاں پر ڈیٹ ڈالے گا اور اپنا کوڈ نمبر کا اندراج کرے گا. نیچے یہ چینلز ہیں، تو جو سیلز ریپ اپنا کام کر رہا ہے وہ اپنا نام ضرور اپنے کالم میں ضرور اپنا نام لکھیے، اپنے ہاتھ سے فارم فل کر کے دیجیے تاکہ کسی قسم کا ابہام نہ رہے. تو یہاں جو ایس آر ہے اس کا نام آئے گا، اس کا کوڈ نمبر ادھر آ جائے گا، اور یہاں پر سیلز مینیجر کا نام آئے گا، اس کا کوڈ نمبر ادھر اندراج ہوگا، ایریا مینیجر کا نام اور اس کا کوڈ نمبر. اور اس کی ویریفیکیشن جو ہے یہ ایجنسی چینل کرے گا، ایجنسی ڈپارٹمنٹ کرے گا. دوستو یہاں پر ہم نے ایک چارٹ دکھایا ہے کہ میڈیکل اور نان میڈیکل لیمٹس کتنی ہوتی ہیں. آپ اس کی مدد سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ آپ کو آپ کے دفتر میں بھی، آپ کے ایریا آفس میں بھی، آپ کے سیلز آفس میں بھی دستیاب ہے، اور یہ اسٹیٹ لائف کی زونل آفس سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. یہاں بتایا گیا کہ سم آف رسک کتنا ہے، اس پہ کون سی ریکوائرمنٹ لاگو ہوتی ہیں. اگر وہ اسٹینڈرڈ ہے تو اس پہ کیا ہوگی، اگر سب اسٹینڈرڈ ہے تو اس کی جو ریکوائرمنٹ ہوگی وہ آپ کو انڈر رائٹر بتائے گا. تو یہاں اسٹینڈرڈ کیس کے لیے بتایا گیا کہ اگر کوئی اسٹینڈرڈ کیس ہے اور 6 لاکھ تک بیمہ پرچیز کر رہا ہے، اس کی عمر 18 سے 40 ایئر تک ہے، تو اس کا نان میڈیکل فارم ہی فل ہوگا. اور اگر
40 سے ابو ہے، 45 تک ہے، یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر 56 سے لے کر 60 تک کو، اگر اس کی عمر جو ہے 51 سے لے کر 55 تک ہے تو 41 سے لے کر آگے تک یہ نان میڈیکل آ رہا ہے، 56 سے 60 تک اس کو سمپل میڈیکل رپورٹ دینی ہوگی بیمہ کرتے وقت، اور اگر 60 سے ابو ہے تو یہاں پر ایم آر، پی یو آر یا بی ایس یا ایکسرسائز ای سی جی کے ساتھ یہاں پر کیس کو جمع کرانا پڑے گا۔ اس کی جو ایبریویشن ہم نے یہاں یوز کیا میڈیکل ٹرم، یہاں پر اس کی تفصیلات نیچے درج ہیں، وہ آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بتایا گیا، دیکھیں چلتے جائیں اس طرح، اس کی عمر کے مطابق اور اس کی سم انشورڈ کے مطابق اور عمر کے مطابق یہاں ریکوائرمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اب 25 لاکھ سے لے کے 40 لاکھ تک اگر بندے کی عمر 18 سال سے 40 سال ہے تو وہ نان میڈیکل تک ہے۔ میں پیچھے بتا رہا تھا کہ 20 لاکھ تک، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 25 سے لے کر 40 سال کا اگر کوئی پرپوزر ہے اور وہ اسٹینڈرڈ کیس ہے تو اس کے لیے نان میڈیکل ہوگا، نہ کہ اس کے لیے میڈیکل ہوگا۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ اگر اس سے زیادہ عمر ہے تو اس کے لیے جو شرائط ہوتی ہیں آپ نے وہ فل کرا کر آپ نے جمع کرانی ہے۔ اس طریقے سے 1 کروڑ اینڈ ابو کی جو پالیسیز آپ ماشاءاللہ کلوز کرتے ہیں، اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے یہ یہاں پر درج ہے۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ بڑے بڑے کیس کو بھی کلوز کیجیے اور چھوٹے کیس کو بھی آپ کلوز کریں جو بندے کی حیثیت کے اور نیڈ کے مطابق ہو۔ عزیز دوستو، سیلز اینڈ مارکیٹنگ سے متعلق ڈیٹیل انفارمیٹیو لیکچرز ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں، جہاں سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید ہمارے زونل یا ریجنل ٹریننگ سینٹر سے بھی یہ لیکچرز ویڈیو اور کتابی شکل میں حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔